آج مخاطب کریں گے ہم کو سید عبداللہ حسینی صاحب، رکن جماعت اسلامی ہند خیرت آباد۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا خطاب شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے رمضان کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ بہترین بنا سکتے ہیں، اس عنوان پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں گی، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، جستجو کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک بات یہ کہتا ہوا چلوں کہ رمضان کے لیے ہم اتنی محنت کیوں کریں؟ جیسا ماضی میں ہماری زندگی میں ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، افطار ہو رہا ہے، سحری ہو رہی ہے، عام طور سے جیسا کرتے ہیں ویسا ہی کیوں نہ کریں، اس بار کیوں خاص محنت کریں؟ دو باتیں عرض کرتا ہوا چلو۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، خاص طور سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر دن کسی نہ کسی کی موت کی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہم اس رمضان کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کریں جیسے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اور دوسری بات، اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک باتیں پہنچائی ہیں، اس میں سے دو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بلکہ دونوں وعید ہیں بیسیکلی۔ ہم ان باتوں پر، اس وعید پر غور کریں اور اپنے اس رمضان کو بہتر سے بہتر رمضان بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ نمبر ایک، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ عمومی طور پر ہم بد دعا کہتے ہیں، میں دعا کہتا ہوں اس کو کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ میسر آئے اور پھر بھی وہ اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، یعنی بیسیکلی ایک بد دعا ہے، جبریل امین کی بد دعا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ہے، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک دوسری اور ایک بات میں حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس ساتھ میں سناتا ہوا چلوں، رمضان سے کوئی اس کا متعلق تو نہیں ہے، لیکن جنت کے حصول کا آسان ترین ذریعہ اگر ہیں تو ایک ہے رمضان المبارک۔ دوسری حدیث میں جو سنانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف ثم رغب انف، یعنی ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، وہی انداز ہے جس کے پاس والدین میں سے دونوں یا دو میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق اور جنت کا حقدار نہیں بنا لیتا۔ دونوں کا آلموسٹ ایک انداز ہے، اور جنت کے حاصل کرنے کے دو آسان طریقے، میں چونکہ خاص طور سے نوجوان بہت ہوں گے یہاں پر، بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اس لیے ان کے پاس جنت کے حصول کے دو آسان ذرائع اب ان کے سامنے ہیں، ایک رمضان کی شکل میں، دوسرا والدین کی شکل میں۔ رمضان کو بھی بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کریں، اور جس کے پاس والدین ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی اہمیت، اس کی یہ جو نعمت ہے، اس کا سوال یا اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ آئیے رمضان کے بارے میں ہم سوچیں گے، کچھ گفتگو کریں گے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، مشہور و معروف آیت ہے، سورہ بقرہ ہی کی ہے وہ،
आयत नंबर 183 183 या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं जिस तरह से पिछली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। इससे उम्मीद है, तवक्का है कि तुम में तक़वे की सिफत पैदा होगी। तक़वा क्या चीज़ है? तक़वे की तारीफ़ें हम अक्सर सुनते रहते हैं। मुख्तसर तरीन अंदाज में अल्लाह ताला के हर वो हुक्म को जिसको करने का हुक्म दिया गया है कुरान मजीद के ज़रिए से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए से, उस पर अमल करना, और जिससे रुकने के लिए क्या गया है, जिससे मना किया गया है, उससे रुक जाना, यही तक़वा है बेसिकली। रमज़ान के ज़रिए से हम सब जानते हैं, रमज़ान बेसिकली एक महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स है। वो जो ट्रेनिंग इन 11 महीने में हम हासिल करते हैं, इस ट्रेनिंग को बाकी 11 महीने में अपनी ज़िंदगियों पर इम्प्लीमेंट करना है हमको। ये रमज़ान में तो माशाल्लाह से नमाजें भी अच्छी होती हैं, तिलावत भी होती हैं, और तरावी भी हो रही है, सदका खैरात भी हो रहा है, ज़कात भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अल्लाह के करम से। लेकिन जैसे ही रमज़ान की ईद का चाँद दिखता है, ये सारे ऐसा होता है एक गुजरा हुआ कल हो जाता है बिल्कुल। ये नहीं करना है। ट्रेनिंग हासिल करते हैं हम लोग, हमारे नौजवान हासिल करते हैं, हमारी बच्चियां हासिल करते हैं, हमारे यूथ के बड़े लोग भी अपने अपने जॉब्स में जहाँ जहाँ हैं मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इसको बाकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, अपनी ज़िंदगी में लाएं। इसको सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ट्रेनिंग नहीं की जाती है, सिर्फ अपना मुकाम बनाने के लिए ट्रेनिंग नहीं की जाती है, बल्कि ट्रेनिंग इसलिए हासिल की जाती है कि उससे इस्तेफादा करें, उससे फ़ायदा उठाएं अपने आप के लिए भी, और जो कुछ हमने हासिल किया है उससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। रमज़ान से हम जो कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे वो बाकी 11 महीने की ज़िंदगी पर भी उसका अहाता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ रमज़ान की हद तक ही हम करें और फिर भूल जाएं उसको। तक़वे के बारे में एक और चीज़ मैं कहता हुआ चलूँ, ये उमूमी तौर पर जहाँ कहीं भी तक़वे का जिक्र आता है, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला किस किस्म का डर हमारी ज़िंदगियों में पैदा करना चाहते हैं, एक छोटी सी मिसाल से मैं पेश करूँगा इसको। ख़वातीन जो होंगी मेरे ख्याल से मेरी इस मिसाल को बहुत अच्छी तरह समझेंगी। ये एक छोटा सा बच्चा जो है 4 साल 5 साल का, हम जानते हैं बच्चे जो हैं उमूमी तौर पर शरीर होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो खामोश एक कोने में बैठे रहते हैं। उमूमी तौर पर शरारत करते हैं बच्चे। माँ समझाती है अपने बच्चे को कि बेटा शरारत मत कर वरना मैं सजा दूंगी, लकड़ी से मारूंगी, और बच्चे को समझ में नहीं आता है, शरारत करता जा रहा है, करते जा रहा है, मुसलसिल कर रहा है वो। माँ आखिर में तंग आकर हाथ में लकड़ी लेकर उसको मारने के लिए भाग रही है उसके पीछे। बच्चा यहाँ से वहां, वहां से वहां अपनी माँ को घुमा रहा है, और जब एक कमरे में घुस जाता है तो माँ उसके पीछे घुसती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बच्चा एक कोने में है, उसके सामने माँ है, हाथ में लकड़ी है उसके। अब बच्चा क्या करता है? माएँ मेरी इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि बच्चा कहीं और भागने की बजाय अपनी माँ की आगोश में आ जाता है। क्यों? बच्चा जानता है कि अब मेरे लिए जाए पनाह अगर कोई है तो वो माँ की आगोश है, कहीं और मैं बचकर भाग नहीं सकता अभी। और माँ जो उसको मारने के लिए दौड़ रही है, भाग रही है, उस अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। रब्बुल आलमीन अपने नाफरमान बंदों को, अपने गुनहगार बंदों को वार्न कर रहे हैं, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये सजा मिलेगी, ये नहीं करोगे तो ये सजा मिलेगी। और हम में की अक्सरियत जो है नाफरमानी करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। ये रमजान का महीना जब आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शयातीन को क़ैद कर देते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम सुनते हैं, पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से नजात का है। जब बंदा अपने रब की तरफ सारे गुनाह करने के बावजूद जब पलटता है तो रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की आगोश में ले लेते हैं। इस किस्म का डर, इस अंदाज का डर जो तक़वा कहते हैं, जिसको असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के जहन में, अपने बंदों के दिल और दिमाग पर बिठाना चाहते हैं कि मैं तुम पर जुल्म करने वाला हरगिज भी नहीं हूँ,
तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, नाफरमानियां करते चले जा रहे हो। अब रमज़ान का एक बेहतरीन मौका मैंने तुमको मैसर किया है, तुमको फराहम किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये रमज़ान वो महीना है जिसको हमने मांग कर हासिल किया है, मांग कर। बार बार दुआएं कर रहे थे हम लोग कि रब्बुल आलमीन हमको रमज़ान तक पहुंचा, रब्बुल आलमीन हमको रमज़ान तक पहुंचा, ताकि हम इसकी बरकतों से, फजीलतों से मालामाल हो सकें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमतें लुट रही हैं उसके हिस्सेदार बन सकें, उसके रहमत में शामिल हो सकें। यह है रमज़ान को मांगने का मकसद। अब हम रमज़ान में दाखिल भी हो गए हैं और रमज़ान का तकरीबन 6 दिन गुजर भी चुके हैं हमसे। हम ये भी जानते हैं कि रमज़ान को पहुंचने से कुछ पहले पहले ही हमारे कुछ अपने अतराफ में लोग इंतकाल कर चुके हैं। हमको अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों पर रहम फरमाया, मोहल्लत अमल हमको अता की, वरना बहुत मुमकिन था हम भी दुनिया से पर्दा फरमाते, हम भी दुनिया से दूर हो जाते, हमारी भी मौत वाक़ हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको मौका अता किया है। इस मौके को गनीमत जानकर इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाने की हम कोशिश करेंगे। हम जुस्तजू करेंगे, कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, तक़वा जब हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, तक़वा सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि तक़वे का अहाता सारी ज़िंदगी पर होगा, सारी ज़िंदगी पर। यानी अगर स्कूल में हैं तो भी मुत्तक़ी रहेंगे, कॉलेज में हैं तो भी तक़वे की ज़िंदगी गुजारेंगे, ऑफिस में हैं, तिजारत कर रहे हैं, घर में हैं। बल्कि मैं तो ख़वातीन से कहता हूँ, ख़वातीन के लिए तो बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। काम काज करते हुए, अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहते हुए अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र, ये सारी चीज़ों से, यानी घर के काम भी हो रहे हैं, अल्लाह की याद भी हो रही है। हम ऑफिस में हैं, हम कॉलेज में हैं, हम तालिब इल्म हैं। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, कॉलेजेस बंद हैं और ऑफिसेस भी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं। मौके अल्लाह ताला ने फराहम किए हैं, तो इससे इस्तेफादा करने की हम कोशिश करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन रमज़ान की बाबरकत घड़ियों में जो रमज़ान के जो आयात नाजिल हुए हैं, सिलसिलेवार कलाम में अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने जिस नेमत से हमको मालामाल किया है, कुरान मजीद की नेमत से, और हिदायत अल्लाह ताला ने हमको जो दी है और रमज़ान तक हमको जो पहुंचाया है, तो इन सारे इनामात व इकरामात के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा बनता है। हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजार बंदे बनने की हम कोशिश करेंगे। तीसरी बात जो इस सिलसिले की होती है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताख़रातों में, लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। हम सब जानते हैं कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ क्या है, कुरान मजीद से हमारा रब्त क्या है। इस पर हम कुछ आगे इंशाअल्लाह तफसील से गौर करेंगे। और ख़ास तौर से इस रमज़ान में हमने इस्तक़बाल रमज़ान के कई प्रोग्राम्स किए हैं। हम सब जानते हैं रमज़ान को वेलकम करने के लिए हमने जलसे किए हैं, रमज़ान को वेलकम करने के लिए हमने प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन वेलकम करने के बाद क्या जिस अंदाज से हमको इस्तक़बाल करने की हमारी जुस्तजू थी, हमारी तड़प थी, क्या उस अंदाज से इस्तक़बाल करने के बाद उसका हम एहतराम भी कर रहे हैं? उसकी अजमत का हमको इदराक भी है? उसकी अजमत को हम समझ रहे हैं कितना बड़ा महीना है और कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने हमको मालामाल किया है? इसका अंदाजा हम लगाएंगे और कुरान मजीद के साथ हमारा रब्त, हमारा ताल्लुक़ इस कदर हो जाए कि हम कुरान मजीद का चलता फिरता, जीता जागता नमूना, हमारी जिंदगियां हमारी नमूना पेश करेंगी इसकी। और ख़ास तौर से इस रमज़ान में हम कोशिश करेंगे ये जो हमारे रवाबित हैं, ये जो हमारे ताल्लुक़ात हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, मैं कहता हूँ अपने दुश्मनों से, थोड़ी थोड़ी बात पर जो नाइत्तेफाकियाँ हो रही हैं, दूरियां इख्तियार हो जा रही हैं, दूरियां हो जा रही हैं, बहुत दूर हो रहे हैं हम लोग एक दूसरे से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सगे भाई एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। क्या बात है? बहुत छोटी सी बात है। हम अभी तक अगर हमारे इन ताल्लुकात जो खराब हो चुके थे उसको इस्तेवार कर चुके हैं, बेहतरीन बना चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूं अगर अभी तक भी किसी से हमारी नाइत्तेफाकी है तो आज की रात गुजरने से पहले पहले टेलीफोन कीजिए, जा सकते हैं तो जाकर मिलिए, वरना कल दिन में जाकर मिलके अपनी इन नाइत्तेफाकियों को इत्तेहाद में बदल दीजिए और इत्तेफाक में बदल दीजिए। मोहब्बत से, गलती उनकी है, गलती मेरी है, मत सोचिए इसको। एक बात मैं बीच में बोलना चाहूंगा, गुज़िश्ता 1 साल से जिस वबा के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं, सारी इंसानियत, मैं मुसलमानों की या उम्मत मुस्लिमा की बात नहीं कह रहा हूं, सारी इंसानियत जिस
आजमाइश में फंसी हुई है। उसका सबब कभी हमने गौर करने की कोशिश की, कभी हमने जानने की कोशिश की ये क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, क्यों ऐसे लोग मर रहे हैं, क्यों लोगों के बिजनेस तबाह हो रहे हैं, क्यों बच्चों की तालीम और तरबियत और यानी कोई चीज हमारे दिलों का सुकून और इत्मीनान सारे का सारा तबाह हो चुका है, क्यों हो रहा है ये? कभी गौर किया हमने? हमारे ताल्लुकात को बढ़ाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ वईदें हैं। मैं एक चीज की तरफ इशारा करना चाहूंगा, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर ये तुम काम करना छोड़ दोगे अगर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर गजबनाक होंगे, तुम पुकारते रहोगे, तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। कितने लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह इस वबा से हमारी हिफाजत फरमा, नहीं, दुआएं सुनी नहीं जाएंगी। हमको अपने फर्ज मनसबी की तरफ पलटना पड़ेगा। नौजवान साथियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, बच्चियों, बातें बहुत कुछ करने की होंगी। आइए रमजान के मुतालिक हम कुछ गुफ्तगू करेंगे ताकि हम अपने रमजान को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, कुछ प्लानिंग करेंगे। एक और बात मैं कहता हुआ चलूं, हर चीज की, हर काम की हमारे पास प्लानिंग है, हर काम की। बच्चों की शादियां होने करनी है हमको, उसकी प्लानिंग 1 साल पहले से हो रही है। बच्चों के इम्तिहान आने वाले हैं, उसकी प्लानिंग हो रही है। बच्चों के क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, घर में एक ही मोबाइल है तो उसकी भी प्लानिंग हो रही है कि बच्चों को किस अंदाज से तकसीम किया जाए क्लासेस को। और अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है, उनके लिए प्लानिंग हो रही है कि कैसे हम अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छा कर सकें और कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदामंद कर सकें उसको। मैं ये कहता हूं कि सारी चीज की प्लानिंग हो रही है, तो क्यों हम प्लान नहीं करते कि हमारे रमजान को किस तरह से अच्छा गुजार सकूंगा मैं, और इससे फायदा मेरा अपना ही है, किसी और का फायदा नहीं है। दूसरों का फायदा बाद में है, पहले मेरा फायदा है। तो आइए हम इसकी भी मनसूबाबंदी करेंगे, इसकी भी प्लानिंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अपने रमजान की प्लानिंग कर चुके होंगे। मैं कुछ नुकात आपके सामने रखता हूं कि हम क्या करना चाहिए अपने रमजान को बेहतर बनाने के लिए, इससे फायदा उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक और बात कह दूं कि ये व्हाट्सएप या जितने भी मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया वाले, इनसे 1 महीने के लिए तर्क ताल्लुक कर लीजिए, इनसे 1 महीने के लिए दूरी अख्तियार कर लीजिए। कुछ शदीद जरूरत है तो ही फिर उसके बाद जाइए और उससे इस्तेफादा कीजिए, अदरवाइज ये व्हाट्सएप है या जो भी चीजें हैं इनसे दूरी अख्तियार करिए। अपना वक्त अल्लाह की याद में, अपनी इस्लाह में, अपनी फैमिली के इस्लाह में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने में, अल्लाह की याद में दिन और रात गुजारने की हम कोशिश करेंगे। आइए मैं चंद बातें करता हूँ रमजान से हम कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं। रमजान का महीना तरबियत का महीना है, रमजान का महीना इस्लाह का महीना है। सबसे पहले हम अपनी नमाजों का जायजा लेंगे, मेरी नमाजें कैसी हो रही हैं, नमाजों में किस हद तक खुशू और खुजू पैदा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नमाजों का जो क़याम है, जो कुरान मजीद उसका हुक्म देता है अक़ीमुस्सलात अक़ीमुस्सलात, मैं किस हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नमाज का कायम करने वाला बन जाऊं और नमाज की मुहाफिजत, और बल्कि मैं और आगे बढ़कर कहता हूं मेरी नमाज को मतलूबा दर्जे की नमाज बनाने के लिए मैं क्या कुछ कोशिशें कर रहा हूं। मतलूबा दर्जे की नमाज क्या है? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज नमाजी को बुरे और फहश कामों से रोकती है। मैं अपना जायजा लेंगे, हम अपना जायजा लेंगे, हम गौर करेंगे कि मैं नमाजी भी हूं और खुदा न खासा झूठ बोल रहा हूं, मैं नमाजी भी हूं और खुदा न खासा वालिदैन के साथ उसका सलूक नहीं हो रहा है, मैं नमाजी भी हूं, आपस में भाई बहन से इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ नहीं रहे हैं हम लोग, मैं नमाज भी है, वादा खिलाफी भी हो रही है, नमाज भी है, झूठ भी है, नमाज भी है, गीबत भी हो रही है, नमाज भी है, चगली भी हो रही है। नहीं, ये मतलूबा दर्जे की नमाज हमारी नहीं हो सकती। हम कोशिश करेंगे कि हमारी अपनी नमाजों को खास तौर से इस महीने की मुतबर्रिक महीने में, क्योंकि यहाँ पर फिर एक बार कह रहा हूं मैं, सरकश शयातीन जो हमको बहकाते हैं, भड़काते हैं, हमारे ख्यालात को मुंतशिर करते हैं, गुनाहों पर उभारते हैं, नेकियों से रोकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए आसानी पैदा फरमाने के लिए इन सरकश शयातीन को कैद कर दिया है। अब हमको बहकाने वाले लोग बंद हैं, अब सिर्फ हमारा नफ्स हमारे साथ है। हमारे नफ्स को अगर हम कंट्रोल कर लें, जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है,
11 महीने तो हमने हमारे नफ्स को शैतान की गुलामी में दिया था, लेकिन अब उतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सरकश शयातीन जो हैं वो कैद कर लिए गए हैं। हम अपनी नमाजों की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, नमाज को हकीकी मानों में मतलूबा दर्जे की नमाज बनाने के लिए हत्तल इम्कान हम कोशिश करेंगे। फराइज का एहतमाम करेंगे, सुन्नतों का एहतमाम करेंगे, नवाफिल का एहतमाम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रमजान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है, एक नफिल का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाकर एक फर्ज के बराबर करते हैं, और जो एक फर्ज अदा करता है रमजान के महीने में, तो जैसे गोया के गैर रमजान में 70 फर्ज अदा करता है। ये तो लूटने का मौसम है। आजकल दुनिया क्या कर रही है, अक्सर देखते हैं, खवातीन भी अच्छी तरह जानते हैं और बच्चे और बुजुर्ग हर सब अच्छी तरह जानते हैं, आजकल हर जगह ऑफर सेल चल रहा है। बिल्कुल, एक लेंगे तो एक फ्री, 2 लेंगे तो एक फ्री, 3 लेंगे तो एक फ्री। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं, तुम एक फर्ज अदा करोगे तो मैं 70 फर्ज का तुमको अजर दूंगा, और एक नफिल अदा करोगे तो मैं उसको फर्ज के बराबर करके अजर दूंगा। इस मौके से फायदा उठाने की हम कोशिश करेंगे, हमारे रमजान को हम बेहतर बनाएंगे। मैं फिर एक सवाल कर रहा हूँ, अपना अपना जायजा लेंगे। मेरी अपनी जिंदगियों में, हमारी अपनी जिंदगियों में कितने रमजान मुझसे अभी तक माजी की जिंदगी में गुजर चुके हैं? मैं बालिग होने के बाद की उम्र का हिसाब लगा रहा हूँ, 14 और 15 साल के बच्चे होने के बाद की उम्र का हिसाब लगाइए। आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो यानी आप कम से कम 5 रमजान गुजारे, 10 रमजान गुजारे हैं, 15 रमजान गुजारे हैं। इस रमजान में क्या मैंने रमजान का जो मकसद था उसको हासिल करने की कोशिश की है? रमजान का मकसद क्या है? जहन्नुम से नजात। रमजान का मकसद क्या है? जन्नत का हुसूल। रमजान का मकसद क्या है? रब्बुल आलमीन की रजा। रमजान के गुजरते गुजरते अल्लाह करे कि कम से कम इस रमजान में मेरी जिंदगी में वो वक्त आए कि रमजान के जाते जाते मेरे गुनाहों की बख्शिश का ऐलान हो जाए। अल्लाह ताला ये ऐलान करे कि मेरे बंदे, मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, मैं तेरे लिए जन्नत लिख दिया हूं, और जहन्नुम से नजात का परवाना मैंने तेरे हाथ में दे दिया है। ये बशारत, ये खुशखबरी, वो अमाल करने की हम कोशिश करेंगे जिससे खुश होकर रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए और हमारे लिए कामयाबी की बशारतें और कामयाबी की जमानतें अल्लाह ताला हमें दे दे। आइए और क्या कर सकते हैं हम लोग? अपनी जबान की हिफाजत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद सुबह व शाम, काम करते हुए हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, रास्ते में हैं, बाजार में हैं, जहां भी हैं अल्लाह की याद कर सकते हैं, अज़कार पढ़ सकते हैं हम लोग। हमारी जबान को हमेशा अल्लाह की याद से ताज़ा रखने की हम कोशिश करेंगे। जबान की हिफाजत से मेरी मुराद जबान की जो बुराइयां हैं, जबान के जो गुनाह हैं, जो गैर रमजान में उमूमी तौर पर हम लोग करते रहते हैं। जहां 3 मिले हैं तो चौथे की बुराई हो रही है, जहां 4 मिले हैं तो 5वें की बुराई हो रही है, कभी इनकी बुराई कभी उनकी बुराई। इस सब से दरगे ताल्लुक करके अल्लाह की याद से अपनी जबान को हमेशा तर रखेंगे हम लोग। एक और काम जो हम कर सकते हैं अपने रमजान को बेहतरीन और कामयाब रमजान बनाने के लिए, कुरान मजीद से अपने ताल्लुक को जोड़ें, कुरान मजीद से करीब होते रहें, कुरान मजीद का खुर्ब हासिल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका। कुरान या तो तुम्हारे हक में गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। कुरान अगर हमारे खिलाफ मैदान हश्र में गवाही देगा तो कोई और ऐसी हस्ती नहीं है जो हमको बचा सके, और अगर कुरान हमारे हक में गवाही देगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं, रोजा और कुरान मैदान हश्र में बंदों के बारे में सिफारिश करेंगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देते हैं कि इनकी सिफारिश को अल्लाह ताला कबूल करेंगे। कितनी बड़ी बशारत है। तो कुरान मजीद से मेरा अपना ताल्लुक क्या है? हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कुरान मजीद की तिलावत? हम अच्छी तिलावत कर सकते हैं, सही मखारिज के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर किसी वजह से इसमें कुछ कमी आती है तो अपनी तिलावत को बेहतरीन बनाने के लिए जुड़ के बैठ जाइए, दोस्तों के साथ, अपने घर के वालिदैन के साथ, बड़े भाइयों के साथ, बड़ी बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, उलमा इकराम के साथ, जिसको जैसी सोहबत मिल सकती है, जो जहां से हासिल कर सकता है, अपने कुरान को बेहतरीन सेहत के साथ पढ़ने के लिए जो कोशिश कर सकता है कोशिश करे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम और क्या कर सकते हैं हमारे कुरान मजीद से अपने ताल्लुक को बढ़ाने के लिए कि हम उसको तर्जुमानी से ये अहद करें इस रमजान में। अभी तक हमने शुरू कर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि हम शुरू कर चुके हैं। अगर नहीं कर चुके हैं तो अब अहद करें कि कल से बल्कि आज रात ही से मैं कुरान मजीद को कम से कम 1 मरतबा मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा, कम से कम 1 मरतबा।
اللہ رب العالمین میرے لیے کیا پیغامات بھیجے ہیں, کیا احکامات ہیں اس کے اندر, کیا کام کرنے کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے اور کن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے. یہ قرآن مجید کو ہم ترجمے سے پڑھیں گے تو ہی معلوم ہوگا. موقع ملتا ہے تو کچھ حصہ ہی صحیح قرآن مجید کا تفسیر کے ساتھ پڑھیے, قرآن مجید کا کچھ حصہ ہی صحیح یاد کرنے کی کوشش کیجیے. جب چھوٹے تھے ہم لوگ, جب بچپن میں مسجد جایا کرتے تھے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یا استاد نیما یا استاد آ کر ہم کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے, اس وقت 10 صورتیں ہم کو یاد دلا دی گئی تھی, زندگی انہی 10 صورتوں پر چل رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی معاملات میں تو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں کیوں وہاں پر رکے ہوئے ہیں؟ کوشش کریے کچھ اور صورتیں یاد ہوں, کم سے کم 20 صورتیں, 25 صورتیں, 15 صورتیں, کچھ تو آگے بڑھیں. ٹارگٹ بنائیں اس رمضان میں تاکہ قرآن مجید سے میں قریب ہو سکوں اور قرآن مجید کا کچھ حصہ میرے دل و دماغ میں محفوظ رہ سکے. اس کی ہم کوشش کریں گے. ایک اور بات, قرآن مجید کے جو احکامات ہیں, جو ہم سن رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے. میں نے ابتدا میں کہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ روزمرہ کا معمول کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ ہے, عملی نمونہ ہے. آج یہ قرآن کو زندہ جاوید بنانے والی کون ہیں, کون ہستیاں ہیں؟ ہم ہی ہیں. میں خاص طور سے نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں, نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کے ہاتھ میں اسلام کا مستقبل ہے, اس کو مضبوط اپنی زندگیوں کو سنواریے. اپنی دنیا بھی سنورے گی اور اپنی آخرت بھی سنورے گی. اسلام کا جھنڈا لے کر, قرآن کا علم لے کر آگے بڑھیے, قرآن کی تعلیمات لے کر آگے بڑھیے. نوجوان ہمارے محلے سے گزر رہے ہیں تو دیکھنے والا گواہی دے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کی زندگی میں قرآن کے احکامات موجود ہیں. یہ وہ گھر ہیں جس میں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے. ہمارے گھر جیتا جاگتا نمونہ بنے, ہمارے نوجوان قرآن کی تعلیمات کا جیتا جاگتا نمونہ بنے. ہماری نوجوان بچیاں ہماری شہادت دیں لوگ دیکھنے والے کہ یہ وہ بچی ہے, یہ ایسا پردہ کرتی ہے جیسا پردے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا. یہ ہے عملی تربیت, یہ ہے عملی دعوت غیر مسلموں کے لیے بھی اور اصلاح کے لیے بھی. اس کی ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو قرآن سے ہمارا ایسا رابطہ ہو جائے گا, دنیا گواہی دے گی یہ ہے قرآن مجید, یہ ہے مسلمان, یہ اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ بننے والے ہیں. یہ اس حد تک ہمارا ربط قرآن مجید سے ہوگا. ہم کوشش کریں گے جس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں رمضان میں, اور یہ سارا سلسلہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کے لیے ارادہ کریں, وعدہ کریں اور دعا کریں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی اس پر قائم و دائم رکھے. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, خاص طور سے روابط اور تعلقات کی اصلاح کریں اپنی, اور صلہ رحمی کریں. دوست احباب کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے, پڑوسیوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے, رشتہ داروں کے ساتھ, اور خاص طور سے والدین اور اولاد اور زوجین اور بھائی اور بہن اور یہ سارے لوگوں کے ساتھ میرے کیسے تعلقات ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی بات پر ترک تعلقات ہو گئے ہیں. ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں, میں بخاری مسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو. خاص طور سے نوجوان سنیں, سبھی سنیں, میں خاص طور سے نوجوان لوگوں کی طرف, لڑکی اور لڑکیاں دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں. جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دور کے رشتہ داروں کے ساتھ. اللہ کا کرم ہے, میں بلکہ یہ گواہی دیتا ہوں میں کہ ہم غیر رمضان میں جس قدر دور رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے, رمضان میں یہ برکت بہت زیادہ بلندی پر ہوتی ہے. ہم دور دور کے رشتہ داروں سے جا کر ملاقات کرتے ہیں, دور دور کے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں, دور دور کے رشتہ داروں کا, بیواؤں کا, یتامہ کا, مساکین کا, پڑوسیوں کا ہم خیال رکھنے والے ہوتے ہیں رمضان میں. میں خواہش کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے بھی اور تمام سے کہ اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں. ایک اور چیز جو ہم عمومی طور پر کرتے رہتے ہیں, خدمت خلق اور مواسات کا ہے. یہ مہینہ جو ہے مواسات کا ہے, یہ مہینہ صلہ رحمی کا ہے, یہ مہینہ صبر کا ہے, یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا ہے.
خدمت خلق بہت کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ، رمضان میں اور زیادہ ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہم اپنے پڑوس میں، اپنے دور کے رشتہ داروں میں، اپنے غربا اور مساکین میں جا جا کر معلوم کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں سحری اور افطار کا انتظام ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ افطار کٹس کی شکل میں ہم تقسیم کرتے ہیں ان کو۔ یہ خدمت خلق نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر؟ اور خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف رمضان کے حد تک ہم ہر چیز کی خبر رکھ رہے ہیں، ہر چیز کی خبر گیری کر رہے ہیں، بیواؤں اور یتیمیوں اور مساکین اور غربا کے پاس ہم جا کر ان کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ رمضان کے جاتے ہی ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے ہم پہچانتے ہی نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ایک اور بات خاص طور سے پھر نوجوانوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا، ابو داؤد کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو۔ یہ جو رزق نوجوانوں کو مل رہا ہے نا، اپنے گھر کے بزرگوں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ ہماری نوجوان بیٹیوں سے خاص طور سے اب میں مخاطب ہوں، کبھی بھی اپنے گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو ظاہری طور پر ہم کو کسی کام کے نظر نہیں آتے، یہ بوجھ بنے ہوئے نظر آتے ہیں ہم کو، ان کو بوجھ ہرگز مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تم کو جو خوشیاں دے رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تم کو جو رزق میں، نوکری میں، دولت میں ترقی اور اضافہ کر رہا ہے نا، یہ انہی کی بدولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے بزرگوں اور تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس کو خاص طور سے رمضان میں اور زیادہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ خدمت کریں، اپنے بزرگ گھر میں نانا نانی دادا دادی جو بھی بزرگ ہیں ان کا خاص طور سے خیال رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہیں، کیونکہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن کی دعاؤں کے ذریعے سے کن کو نواز رہا ہے، ہم یہ سمجھ نہیں سکتے، ہم پہچان نہیں سکتے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو شخص کسی بیوہ، یتیم اور کسی مسکین کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گویا وہ شخص ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ یتامہ، مساکین، بیوائیں، غربا، ان کی اگر آپ جو ہے سو کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، تو ہرگز یہ مت سمجھو کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں جہاد جس طرح سے کرتے ہیں ویسے ہیں۔ ایک اور بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ رمضان مکمل تربیت کا مہینہ ہے، صرف اپنی تربیت کا نہیں، اپنی بیوی کی تربیت کا، اپنے بچوں کی تربیت کا، اپنے بھائی بہن کی تربیت کا، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے مالا مال کیا ہے تو اپنے بزرگوں کی تربیت کا بھی آپ ذریعہ بنیں گے۔ اس مہینے کو خاص طور سے تربیت کا مہینہ ٹارگٹ بنا کر یہ اور یہ اور یہ اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں اس کو میں دور کروں گا، اور یہ اور یہ اور یہ اور نیکیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کروں گا۔ عام برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا ہے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح اور تربیت کی طرف توجہ دینا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہم بار بار یہ آیتیں سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے۔ میں اب ذرا والدین سے مخاطب ہوں، ہم اپنا فرض سمجھ رکھے ہیں کہ اپنے بچوں کو اونچی اونچی ڈگریاں دلائیں، یقیناً دلانی چاہیے، یقیناً ان کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں آگے بڑھ کر اور یہ کہتا ہوں، والدین اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں اپنے بچوں کو سربلند کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو بلند مقام حاصل دلانے کے لیے۔ ذرا سا غور کریں حالات کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے تعلیم کی طرف تو توجہ دی، کبھی تربیت کی طرف ان کی توجہ نہیں دے رہے ہیں، کیوں ایسا؟ ان کی تربیت کی طرف بھی توجہ دینا ہماری اپنی اولین ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی۔ جہاں ان کی بہترین تعلیم کی ہم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں تو بہترین تربیت بھی کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرے بچے بالکل عالم دین ہوں گے، بالکل حافظ قرآن ہوں گے، بالکل مفتی ہوں گے۔ کوشش کیجئے
اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کیجئے۔ ایک اور خوشخبری اور بشارت جو ہے، یہی اولاد جس پر آپ محنت کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گی۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ یہ ہے اولاد۔ اس کو ایسے مت سمجھیے کہ صرف دنیا میں تمہارا نام رہے گا، دنیا میں لوگ کہیں گے کہ ان کے بچے فلاں اور فلاں اور فلاں بہترین عہدوں پر فائز ہیں۔ نہیں، صرف دنیا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں نام کمانے کا، دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ ہماری اولاد۔ میں خاص طور سے مشورہ دیتا ہوں، رمضان کے مہینے کو استفادے کے لیے ایک پلان بنائیے۔ روزانہ 1 گھنٹہ، روزانہ آدھا گھنٹہ، روزانہ 20 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ یقیناً بیٹھیے، پلان بنائیے اس رمضان کے لیے۔ ان کو اللہ کے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر سمجھائیے، احادیث پڑھ کر سمجھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سیرت سے ان کو کچھ واقعات سنائیے۔ میں خاص طور سے ماؤں سے کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو صحابیات کے واقعات سنائیے۔ ان کی تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے بہت مشکلیں ہو رہی ہیں اپنی بچیوں کی مستقبل کی زندگی کے لیے۔ ان کی تربیت کا ذمہ ہم نے نہیں لیا، اونچی اونچی تعلیم تو دلا دی ان کو، لیکن گھر میں کیسے رہنا ہے، اپنے والد کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شادی ہونے کے بعد جب سسرال میں جاتی ہیں تو سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور گھر کی ذمہ داری کس انداز سے سنبھالنا ہے، صبر کیسے کروانا ہے، اور قربانی کا جذبے کیسے پیدا ہونا ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو صبر اور برداشت کرنا ہے اس کو۔ یہ چیز ہم سکھانا چھوڑ دیا ہم نے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اونچی اونچی تعلیمات حاصل کرنے کے باوجود بھی ہمارے نوجوان بچے بھی، ہماری نوجوان بچیاں بھی صبر کا مادہ بالکل نہیں رہا۔ تھوڑی سی غلطی ہوگی، کہیں سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے طلاق چاہیے، مجھے خلا چاہیے۔ زندگیاں ٹوٹ رہی ہیں، کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ اونچی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ہمارے بچے اس مقام پر، کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ میں کہتا ہوں والدین کو اونچی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ نئے گھر میں جانے کے بعد اپنی بچی کو یہ تاکید کرو، بیٹی جب تم اپنے نئے گھر میں جا رہی ہو تو اس کو جنت کا جیتا جاگتا نمونہ بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری جو ساس ہے تمہاری ماں جیسی ہے، تمہارے جو سسر ہیں تمہارے والد کا مقام ان کو دینا چاہیے۔ اگر کہیں کچھ ان کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو برداشت کرو، صبر کرو، دعا کرو رب العالمین کے ساتھ سامنے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر گڑ گڑاؤ پروردگار کے سامنے، وہی تمہارے معاملات کا حل کرنے والا ہے۔ نہ کہ یہ کہو کہ اگر کچھ زیادتی ہوتی ہے تو فوری واپس آ جاؤ، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ابھی، ظلم سہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ظلم سہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میری اپنی بیٹی، میری اپنی بچیوں، میں ظلم سہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرو، بچیوں سے جو کہہ رہا ہوں کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرو۔ زندگی کو اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ بنانے کے لیے رمضان کو بہترین طریقے سے استفادہ کیجیے، اپنے بچوں کی بھی، اپنی بچیوں کے بھی، اپنی بزرگوں کے بھی، اپنی ماؤں کے بھی، اپنی بہنوں کی بھی، ساروں کی تربیت کا ذمہ لیجیے۔ ایک اور کام ہم کر سکتے ہیں، اپنی بچیوں کو جو ہے روزانہ ٹارگٹ دیجیے، ایک چھوٹی سی حدیث دیجیے، چھوٹی سی آیت دیجیے کہ بیٹی یا بیٹا اس کو آج تم پڑھ کر کل کی ہماری محفل میں تم ہماری تذکیر کریں گی، بچیوں کی اور بچوں کی ہمت افزائی ہوں گی۔ یہ طریقہ ہے بچوں کو آگے بڑھانے کا، یہ طریقہ ہے بچوں کو علم سکھانے کا۔ وہ کچھ غلطی کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اپنا گھر کا معاملہ ہے، ہمارا اپنا ماحول ہے، ہم ان کی تربیت کریں گے تو یہی ہمارے بچے کل اسلام کا مستقبل، اسلام کو تھامیں گے آگے بڑھ کر۔ اگر آج ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے تو کل کہاں جائیں گے پھر یہ لوگ؟ اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، شروع رکھیں رمضان میں، شروع کریں رمضان میں اس چیز کو، لیکن رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ باتیں اور بہت ہو سکتی ہیں، لیلۃ القدر ہم کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے، احادیث ملتی ہیں، لیلۃ القدر کو ہم تلاش کریں۔ اور خاص طور سے میں ایک بات کا یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، تراویح کا تو اہتمام الحمدللہ ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں، بچیاں بھی کر رہے ہیں، بزرگ بھی کر رہے ہیں، نوجوان بھی کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں۔ میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ جس کو ہم کہتے ہیں،
یعنی رمضان کی عید کا چاند نظر آ گیا، دوسرے دن عید ہے، تو یہ جو درمیانی رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہی جاتی ہے. اس کو ہم ایسے ہی گھومنے گھامنے میں، دوسرے دن عید کی تیاری میں لاپرواہی سے ہرگز نہ گزاریں اس کو، کیونکہ یہ آخری رات جو ہوتی ہے وہ انعام والی رات ہے. میں نوجوانوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تنخواہ ملنے والی رات ہے. وہ ایک مہینہ ہم نے جو محنت کی ہے اس کا انعام اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، بلکہ آسمانوں پر جشن ہوتا ہے. کافی لمبی حدیث میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. اس رات کو خاص طور سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رات میں اٹھ کر رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑائیے. اور ہم نے 1 مہینہ جو محنت کی ہے، رمضان کا جو پھل ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے، خواہش کیجئے، گڑ گڑائیے کہ رب العالمین جس حد تک میں کوشش کر سکتا تھا میں نے کوشش کی ہے. اب اس عبادتوں کو، ان کوششوں کو، ان نمازوں کو، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اور رمضان کا جو انعام ہے وہ ہمارے لیے آسان کرنا اور اس کو عطا کرنا آپ کے ذمے ہے. آپ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. ایک اور بات جو باقی رہ گئی ہے، میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کا خاص طور سے اہتمام کیجئے. دعا ہر چیز کو بدل سکتی ہے، ناممکن چیز کو ممکنات میں تبدیل کر سکتی ہے. جس وبا سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، نمبر 1 2 کام ہم کریں گے. نمبر 1 انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب العالمین کی طرف رجوع ہوں گے. اور نمبر 2 اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں گے سب مل کر، پروردگار جس وبا سے، جس مسائل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس سے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہم کو اس کی حفاظت کر سکتی ہے سوائے تیری ذات کے. ہم تیری ذات میں، تیری جناب میں گڑ گڑا رہے ہیں ہم کہ رب العالمین اس وبا سے، اس کرونا کی وبا سے ہماری حفاظت فرما. میں صرف مسلمانوں کی یا امت مسلمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری انسانیت پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا کے کاروبار تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے جلد اور جلد چھٹکارا دلائے. دوسری بات، دعا کا خاص تعلق رمضان سے ہے. غیر رمضان میں بھی ہم کو دعا کرنا ہے، رمضان میں بھی دعا کرنا ہے. رمضان سے جو خاص تعلق ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور افطار سے پہلے کی جو گھڑیاں ہیں، اس افطار سے پہلے خاص طور سے میں اب خواتین سے مخاطب ہوں، افطار سے پہلے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے اپنے کچن کو، اپنے چولہے کو بند کر دیجئے. کسی قسم کی کوئی تلن نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی افطار کی تیاری نہیں ہوگی. ساری چیزیں پہلے ختم کر کے تیار ہو جائیے. جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو میسر کرا ہے، آیا عطا کیا ہے، اس سے افطار کیجئے. لیکن 10 منٹ پہلے گھر کے سب افراد ہیں، جس میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، سب مل کر اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑائیے. کیونکہ وہ وقت ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ دعا مانگنے والوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی افطار سے پہلے. اور ہم ہیں کہ کچن میں اور کچھ اور میں یہاں سے باہر سے مد حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھائی دہی بڑے بنائیے، بھائی یہ کیجئے، بھائی وہ کیجئے، مجھے گرم گرم چاہیے. 1 مہینہ ٹھنڈا کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواتین بھی اپنے مد حضرات سے بہت ہی ادباً عرض کریں، غصے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم اس رمضان کو اپنی دعاؤں کی قبولیت والا رمضان بنائیں گے. افطار سے پہلے کا جو وقت ہے خاص طور سے استفادہ کیجئے. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین اس نظر آنے والے آسمان پر آ کے سوال کرتے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. ایسے اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں. یہ وقت کب ہوتا ہے؟ سحری سے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہے. اس وقت کو غنیمت جانیے. اے اللہ کے بندو، میرے نوجوانوں، میری ماں، میری بیٹیوں، میرے بہنوں، اس وقت کو غنیمت جان کر سحر سے کچھ وقت پہلے اٹھیے، رب العالمین کے جناب میں، رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑائیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سوال لگا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، پکار آ رہی ہے وہاں سے. ہم اس کی پکار کو سن کر اگر لبیک کہہ کر ہم 5 منٹ کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر، تہجد کی نماز پڑھ کر اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے دنیاوی مسائل بھی اور اخروی مسائل بھی، دونوں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے حل کریں گے. اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. رمضان کا خاص اہتمام کریں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، تلاوت کا خاص اہتمام کریں. اور آخری عشرے میں
یہ صرف 27ویں شب کو شب قدر ہے سمجھ کر بیٹھ مت جائیے، انتظار مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کیجیے۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا میں، اگر موقع میسر ہے، ممکن ہے، جابس وغیرہ نہیں ہے، تو آخری عشرے میں اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اعتکاف جائیے، مسجدوں میں گزاریے اور شب قدر کی تلاش کیجیے۔ جس کو شب قدر مل جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جس کسی کو میسر آ جائے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ جس کسی کو رمضان کا انعام مل جائے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ رمضان کا انعام، رمضان کا مقصد، رمضان کا مطلوب، میں ابتدا میں کہا ہوں، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، ہماری اپنی نجات ہے، ہماری اپنی مغفرت ہے، ہماری اپنی اللہ رب العالمین سے رضا ہے اور جنت کا حصول ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، سنا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کیجیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ذکر ورد کثرت سے کرتے رہیے۔ نمبر 2، جنت کا سوال، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، یعنی جنت کو، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ نمبر 3، جہنم سے نجات کا سوال کرتے رہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ معروف دعائیں ہیں، میں اردو میں کہوں تو جنت کی طلب کیجیے اور جہنم سے نجات کا سوال کیجیے رب العالمین سے، اور توبہ اور استغفار کی کثرت، توبہ اور استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں ذکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے نادم ہو کر قرآن مجید جس کو توبۃ النصوح کہتا ہے وہ توبہ کیجیے، وہ استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں پر اور دوسرے آپ لوگوں نے جو پروگرام بنائے ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان انشاءاللہ العزیز ہوگا، اور یہ رمضان ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا، یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے گا، یہ رمضان جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گا، اور یہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام کو اس رمضان کو غنیمت جان کر، اس رمضان کا جس طرح سے ہم نے استقبال کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح سے اس رمضان کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن مجید اور تدبر قرآن مجید اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، غریبہ اور یتامہ اور بیوہ اور مساکین کا خیال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اپنے جو تعلقات ہیں اس کی اصلاح کرنے کی، صلہ رحمی کرتے رہنے کی، رمضان میں بھی اور غیر رمضان